اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ کل میں نے شیعہ اور سنی کی حقیقت کے بارے میں کچھ بیان دیا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑی اور وضاحت کر دوں۔ تو میں کل بیان یہی کر رہا تھا کہ سنی جو ہے وہ خود کو شیعہ نہیں کہتا اور شیعہ جو ہے وہ خود کو سنی نہیں کہتا۔ یہ دو چیزیں چیڑ بن چکی ہیں، شیعہ اور سنی میں ضد بن چکی ہیں کہ میں خود کو سنی نہیں کہوں گا۔ تو میں نے بیان کیا تھا کہ حقیقت میں سنی اور شیعہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ چیز ایک ہے، سنی سنت سے ہوتا ہے اور شیعہ گروہ سے ہوتا ہے، پیچھے چلنے والا ہوتا ہے۔ تو میں نے ثابت کیا کہ حضرت علی علیہ السلام سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، تو جو علی کے پیچھے چلے گا وہ سنی بھی ہوگا اور شیعہ بھی ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ایک دوسرے نفرت کرتے ہیں تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ شیعہ جو ہے وہ سنی سے نفرت کرتا ہے، سنی جو ہے وہ شیعہ سے نفرت کرتا ہے۔ اس سنی سے مراد میں سب کو شمار کر رہا ہوں، چاہے اس میں شکل میں دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں، جو بھی ہوں۔ تو شیعہ سنی سے نفرت کرتا ہے اور سنی شیعہ سے نفرت کرتا ہے۔ سنی شیعہ کو سمجھانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، شیعہ سنی کو سمجھانے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ اسلام میں آپ دیکھیں جو سنت رسول ہے وہ اس میں دونوں متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام لایا ہے مشرکین کے لیے لایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین جو ہیں انہوں نے رسول سے دین لیا ہے۔ رسول مشرکین کے پاس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں۔ تو جو رسول جو رحمت عالمین بن کے ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اس امت کا ہادی و پیشوا ہے، وہ مشرک کے پاس جا رہا ہے، یا کچھ مشرکین ہیں اور کچھ کافرین ہیں یا کچھ اہل کتاب ہیں، جو بھی ہیں، کم از کم مسلم نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے پاس جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ رہا ہے کہ اے دین ہے، اس دین پہ آ جاؤ۔ نبی دعوت کافروں کو دے رہا ہے، تو ہمارے جو مسلمان ہیں اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے تو پھر ہم کیسے سنت رسول کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں یا ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں؟ تو آپ کون ہیں؟ آپ پہلے خود کو سوچیں کہ ہم ہیں کون۔ جب سنت رسول ایک چیز واضح ثابت ہے کہ رسول پاس جا رہا ہے کفار کے پاس اور فرما رہا ہے کہ آ جاؤ دین پر، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرا پیغام ہے، یہ میرے رب کا پیغام ہے، اللہ کا رب تمہارے لیے یہ چاہتا ہے، وہ نہیں آ رہے، وہ قبول نہیں کر، حتیٰ کہ زیادتیاں کر رہے ہیں، طائف والوں نے پتھر مار دیے، پھر بھی بلکہ نبی ان کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم کیا کچھ برداشت دین کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پاس جا نہیں سکتے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو حقیقت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ حقیقت اسلام کیا ہے۔ حقیقت اسلام یہ ہے کہ ہم ان سے محبت سے بات کریں، ان کے پاس جائیں، جیسے کہ رسول اکرم نے محبت سے بات کی اور گیا، اور سنی شیعہ کے پاس جائے اور شیعہ سنی کے پاس جائے، تب ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود جب حجت تمام کر دیں، دلیل آ جائے، اس پیغام اسلام کا پہنچا دیں، پھر کسی کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں مان رہا ہے۔ اس سے پہلے کسی کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے اسلام پہنچانے میں کوتاہی کی ہے، اور اس میں علماء بھی شامل ہیں، عام لوگ بھی شامل ہیں۔ تو شیعہ سنی کی پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاس جانا، محبت اور نفرت نہیں کرنا، محبت کا پیغام دینا، دونوں ایک دوسرے کے پاس جائے، دلیل سے بات کریں، ایک دوسرے کو دلیل دیں۔ دلیل دینے کے بعد جب بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ ضد کر رہا ہے، جان بوجھ کے دین کو تسلیم نہیں کر رہا، اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ اللہ اور رسول سے زیادہ اپنی انا اور ضد کو قائم ہے اور مسلک پرستی میں ہے۔ جب تک ہم نہیں جائیں گے، جب تک ہم صحیح پیغام نہیں دیں گے اور پیغام محبت اور انا کو ذہن میں نہ رکھ کے خلوص نیت سے نہیں دیں گے، اتنے تک ہم کسی کو مجرم یا غلط قرار نہیں دے سکتے۔ تو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے پاس جاؤ، محبت سے جاؤ، محبت سے پیغام دو۔ پیغام دیں گے تو بعد میں اگلی بات تب ہوگی۔ اب آگے جو میری بات چلنی ہے وہ اسی طرح چلنی ہے کہ اصل میں یہ چیزیں ہیں کیوں، اس میں کیونکہ ٹائم زیادہ لگے گا، اس لیے میرا آج موضوع کو میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بات جو ہوگی اس بات سے آگے والی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔